موت کے بعد سے لے کر قبر میں دفن ہونے اور پہلے 24 گھنٹوں کے دوران انسان پر ایک بالکل نئی اور حقیقت پسندانہ دنیا کھل جاتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس دوران روح اور جسم کا ایک نیا تعلق قائم ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی سے یکسر مختلف ہے۔ قبر کے ان پہلے 24 گھنٹوں کے اہم مراحل اور حالات درج ذیل ہیں۔ ایک، روح کی واپسی اور تدفین کا وقت۔ جب انسان کی روح جسم سے پرواز کرتی ہے اور اسے غسل دے کر جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں اتارا جاتا ہے تو تدفین کے فوراً بعد کا وقت انتہائی حساس ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب لوگ میت کو دفنا کر واپس لوٹتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز کو سن رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے روح کو دوبارہ جسم میں ایک خاص برزخی انداز میں لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جوابدہ ہو سکے۔ 2، قبر کی وحشت اور پہلا استقبال۔ قبر کا پہلا دن اور پہلی رات دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک نیا تجربہ ہے۔ مومن اور نیک بندے کے لیے قبر اس کا استقبال ایک مہربان ماں کی طرح کرتی ہے۔ اس کی روح کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اور وہ اپنے انجام خیر پر مطمئن ہوتا ہے۔ گنہگار اور غافل انسان کے لیے قبر اسے ایک خوفناک اور تنگ گیرو دار معلوم ہوتی ہے۔ تنہائی اور اندھیرے کا یہ عالم دنیا کی تمام سختیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ 3، منکر اور نکیر کا امتحان۔ پہلے چند گھنٹوں کا اہم ترین مرحلہ۔ تدفین کے کچھ ہی دیر بعد جب لوگ قبرستان سے واپس چلے جاتے ہیں تو 2 فرشتے منکر اور نکیر قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 بنیادی سوالات پوچھتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن شخص اللہ کی توفیق سے فوراً صحیح جواب دیتا ہے، جبکہ نافرمان شخص گھبراہٹ میں کہتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کہتے سنا تو وہی میں نے بھی کہہ دیا تھا۔ 4، سوال و جواب کے بعد کے حالات۔ پہلے دن کی منزلیں۔ امتحان کے نتائج آتے ہی قبر کا ماحول یا تو رحمت میں بدل جاتا ہے یا عذاب میں۔ راحت و نعمت کا آغاز جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اسے جنت کے فرش بچھا دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اب چین کی نیند سو جاؤ جیسے ایک دولہا سوتا ہے۔ سختی اور عذاب کا آغاز جو ناکام ہو جاتا ہے، اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، فشار قبر، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں پیوست ہو جاتی ہیں اور جہنم کی لپٹیں اس کی طرف آنے لگتی ہیں۔ 5، دنیا والوں کا بھول جانا اور اعمال کی شرکت۔ پہلے 24 گھنٹوں کے دوران میت اس بات کا بھی مشاہدہ کرتی ہے کہ جو اپنوں کے لیے اس نے ساری زندگی محنت کی تھی وہ اسے مٹی میں چھپا کر واپس اپنے گھروں اور دنیا میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اس وقت قبر میں انسان کا واحد ساتھی اس کے اچھے یا برے اعمال ہوتے ہیں۔ نیک اعمال ایک خوبصورت چہرے والے انسان کی شکل میں اس کے پاس آ کر تسلی دیتے ہیں، جبکہ برے اعمال بدصورت شکل میں اس کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔